ناظرین، مانگنے کا حق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو دے دیا، ودیت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران میں ارشاد فرمایا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ اس کے بعد قبولیت کا شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار صرف تمہیں دیا ہے۔ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو، یعنی مسلسل دعا مانگو، اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، لیکن یاد رکھو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں کرنا میرے اللہ کا کام ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، واللہ خیر الماکرین، اور بے شک بہترین تدبیریں کرنے والا صرف اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ جہاں سے سیکھا جائے وہاں پر چالاکی کا مظاہرہ کرنا گستاخی ہے۔ لوگوں پر 3 احسان ضرور کیجیے۔ اگر آپ انہیں نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچائیں، خوش نہیں کر سکتے تو براہ مہربانی لوگوں کو دکھ بھی نہ پہنچائیں، اور اگر آپ تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں۔ جتنا زیادہ تم دکھائی اور سنائی دو گے اتنا ہی معمولی نظر آؤ گے۔ تمہیں سیکھنا ہوگا کہ کب پیچھے ہٹنا ہے، کیونکہ کمی ہی تمہاری اصل قیمت کو بڑھاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ دستیاب رہنا آپ کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں بڑی جنگ ہے۔ اس میں ان لوگوں کو سلام ہے جو اپنی دنیا داؤ پر لگا کر آخرت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اپنا کردار اپنی نظر میں ٹھیک ہونا چاہیے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ 4 لوگ جو کہتے ہیں وہ ان کی اپنی سوچ کا معیار ہوتا ہے۔ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہیں، کیونکہ وہ ہمارے ناممکن پر بھی کن فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کا کہنا ہے، محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے اور ہر رقص محض پاگل پن ہے، سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ افریقی کہاوت ہے، اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کسی نے اسے ابتدائی حالت میں سیدھا نہیں کیا۔ وہ شاندار خیالات جن کو اپنی زندگی کا حساب بنانا چاہتے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے لکھیں، کئی بار پڑھیں، دہرائیں، بار بار سنیں۔ یہ خود کو بدلنے کا بہترین طریقہ ہے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ لوگ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں، صرف ضروریات بدلنے سے لوگوں کا خلوص بدل جاتا ہے۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ اس حدیث کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ بزرگوں سے ذرا ادب سے بات کیجیے۔ یہ جوانی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں، ایک تلخ حقیقت ہے۔ اور پھر بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنسنا، مسکرانا اور جینا پڑتا ہے ہمیں، جو ہماری پیٹھ پیچھے صرف ہماری برائیاں ہی کرتے رہتے ہیں۔ مسائل پر قابض لوگ غریب کو بتاتے ہیں کہ بھوک خدا کی آزمائش ہے۔ واصف علی واصف نے کیا خوب کہا ہے، لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑتے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل حضرات اس سے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور سجدہ شوق اور۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت تلخ مگر ٹھوس سچائی یہ ہے، ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ڈرامے دیکھ کر تو لوگ روتے ہیں، لیکن جب حقیقت دیکھیں تو کہتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ صحیح بخاری۔ جب ہم کسی کی خوشی کے لیے خود کو ان کی زندگی سے پیچھے کر لیتے ہیں تو یہ کمزوری نہیں بلکہ ایک اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہوتی ہے۔ زبردستی کے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان ان لوگوں کو آزاد کر دے جنہیں آپ کے ساتھ رہ کر خوشی نہیں ملتی۔
جو وہ چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ حضرت بشر حافظ سے منسوب ایک روایت ہے، بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ عقل مند جب تک کشتی تلاش کرتا ہے، دیوانہ تب تک دریا پار کر چکا ہوتا ہے یا پھر غرق ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ دنیا تم پر یقین بعد میں کرتی ہے، سب سے پہلے تمہیں خود اپنے اندر چھپی طاقت پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص ہر وقت اپنی کمزوریوں کو دیکھتا رہتا ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی منزل دور کر دیتا ہے۔ خود پر یقین کوئی نعرہ نہیں، یہ تو ہمارے اندر کا وہ فیصلہ ہوتا ہے جو انسان کو گرنے کے بعد بھی دوبارہ کھڑا کرتا ہے۔ جب تم اپنے ذہن سے میں نہیں کر سکتا نکال دیتے ہو، ناظرین یاد رکھو تب ہی راستے خود بخود بننے لگتے ہیں۔ واضح رہے کہ شکست اکثر صلاحیت کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ خود پر شک کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ حقیقی کامیابی دولت یا شہرت نہیں ہوتی بلکہ یہ دل کا سکون ہوتا ہے جو شکر، صبر اور مثبت سوچ سے ملتا ہے۔ اپنی بیوی، دوست یا تھراپسٹ کے سامنے یہ اعتراف کرنا کہ میں تھک گیا ہوں یا میں پریشان ہوں کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک بہادر مرد ہونے کی نشانی ہے۔ آدمی اور پرندے کا نصیب یکساں ہے، گھر چلانے کا تقاضا ہے کہ گھر میں نہ رہو۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو اسے 60 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی دوسرا برا نہیں کر سکتا۔ لوگ خوش نہیں ہوتے، ان کو راضی کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب ان کو آپ سے بہتر آپشن مل جاتا ہے تو وہ لوگ وہ نقصان بھی بھول جاتے ہیں جو آپ نے ان کی خاطر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگوں سے مت ڈرا کریں، لوگ کبھی بھی آپ کی دعا میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اللہ نے آپ کو دینے سے پہلے لوگوں سے نہیں پوچھنا کون ہے جو اللہ کو روک سکے اگر وہ کچھ عطا کرنا چاہے، اور کون ہے جو عطا کر دے اگر میرا اللہ اپنی عطا کو روک لے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ اللہ کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن آج تک موت کا کوئی بھی منکر پیدا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر اسرار احمد۔ قاتل پیدا نہیں ہوتا، قاتل بنایا جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ سورہ طلاق اور آیت نمبر 4۔ ہم نے انسانیت کو کمزور سمجھ لیا ہے، رحم دکھاؤ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے، اگر معاف کر دو تو کہتے ہیں ڈر گیا، سچ بولو تو کہتے ہیں یہ بے وقوفی ہے، اور یوں آہستہ آہستہ ہم سب آدمی رہ گئے، انسان نہ بن سکے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے، کاش انسان انسان ہی رہتا، آدمی نہ بنتا۔ اب نہیں درکار یہ خیرات الفت بھی مجھے، وہ اگر صدقے میرے سر کے اتارے مسترد۔ کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھار بہت بڑے رسک لینے پڑتے ہیں۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔